بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت ابو علی قلندر کا شمار برصغیر پاک و ہند کے اکابر صوفیہ میں ہوتا ہے۔ آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت سالار فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق کرمان سے تھا، جو کہ 6 صدی ہجری میں ہجرت کر کے پانی پت آ کر آباد ہوئے۔ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ صاحب کاشف کرامات ولی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں جذب و مستی اور کیفیت کا تذکرہ جا بجا فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام عارفانہ روایات کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن ہی میں قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد دینی تعلیم حاصل کی اور اس سلسلے میں دلی تشریف لے گئے۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد کئی سال تک دلی کی ایک مسجد میں درس و تدریس اور فتویٰ تحریر کرنے میں مشغول رہے۔ سیر و سیاحت صوفیہ کی ایک اہم خصوصیت ہے، لہٰذا اسی غرض سے درس و تدریس کو چھوڑ کر سیاحت کے لیے نکل پڑے اور کئی ممالک کا سفر کیا۔ سیر و سیاحت سے واپسی پر دوبارہ پانی پت تشریف لے گئے اور دین کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کتب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار شاہ کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل تھے اور ان کے وصال کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ حضور محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں بھی شامل ہو گئے۔ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ پر اکثر جذب و مستی کی کیفیت طاری رہتی تھی، جس کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جذب و مستی کی حالت میں گزرا۔ جذب و مستی کی کیفیت کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی یادگار کتب تصنیف کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ 2 کتب ناپید ہوتی گئی۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے کلام پر مشتمل ایک دیوان بھی ترتیب دیا، جس میں عارفانہ وارداتوں کی بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری جذب و مستی کی کیفیت کی آئینہ دار ہے۔ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی کئی مکتوبات بھی ملتے ہیں، جو کہ مجموعے کی شکل میں موجود ہے۔ یہ مکتوب توحید، ترک دنیا طلب، آخرت وغیرہ کی موضوعات پر لکھے گئے ہیں، جن کا اسلوب نہایت سادہ اور دل نشیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام سید شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے، جبکہ آپ اپنے لقب ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے مشہور ہوئے۔ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب مختلف واسطوں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچتا ہے، جہاں سے یہ سلسلہ ذوتی نو مسلم زرتشتی تک جا پہنچتا ہے، جنہوں نے یہ ایران سے ہجرت کر کے کوفہ میں امام علی علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی اور ان کا ہم نشین مقرر ہوا۔ اسلام سے منور و فیض یاب ہو کر معمولی انسان سے اعلیٰ انسان بنا، جس کے بیٹے ثابت کی پیدائش پر حضرت امام علی علیہ السلام نے دعائے خاص فرمائی، جو یہ تھی: اے اللہ تعالیٰ، یہ تیرا ہی کرم تھا کہ غم کردہ راہ انسانوں نے ہدایت پائی اور تیری دستگیری سے ذوتی کو آتش پرست کے ہجوم سے نکالا اور ایمان کے دشوار گزار اور کٹھن راستوں پر استقامت بخشی۔ ذوتی تیرے بندے علی بن ابی طالب سے حسن ظن رکھتا ہے اور امام علی ابن ابی طالب کو تیری بے پناہ رحمت پر یقین ہے کہ تو اپنے در کے گداؤں کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے گا۔ اے ازل و ابد کے مالک، ذوتی کی نسل کو دونوں جہانوں میں سرخرو فرما، آمین۔ اور یہ اس دعا کا ہی اثر تھا کہ ذوتی کے بیٹے ثابت کے ہاں دنیا اسلام کا عظیم الشان اور مایہ ناز فرزند تولد ہوا، اور جس نے فقہ امام اعظم کی حیثیت سے دنیا معلومہ پر اپنی عظمت و بزرگی اور علمیت کے لازوال نشان چھوڑے، جس کے پیروکار اس دور سے لے کر آج تک لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے، اور
تا محشر موجود رہیں گے۔ یہ بزرگ حضرت نعمان بن ثابت المعروف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور و معروف ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد اور والدین کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، اور کہیں کہیں اگر کوئی بات ملتی ہے تو اس کا باہم ارتباط کرنا از حد مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی حافظہ جمال رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو مولانا سید نعمت اللہ حمدانی کرمانی کی ہمشیرہ تھی اور اپنے زمانے کی نیک پاک خواتین میں شمار ہوتی تھی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد سالار فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری بیوی تھی، کیونکہ ان کا پہلا عقد حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی دختر نیک آتر سے ہوا تھا، اور وہ فوت ہو گئی تھی۔ چونکہ تاریخ وفات کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، اس لیے اس بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے۔ البتہ آپ کا مزار مبارک پانی پت کے شمالی حصے میں موجود ہے۔ حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تھا، اور آپ کے جد امجد کا علاقہ کرمان ایران تھا، جہاں وہ مدت العمر سے رہتے چلے آئے تھے۔ تاتاریوں نے جب کرمان پر حملہ کیا تو کرمانیوں نے تاتاریوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ کرمانیوں کی عظیم فتح نے ان کو دنیا بھر میں شہرت عطا کی۔ اسی وجہ سے کرمانی قبیلے کے ہر شخص کے نام کے ساتھ اعزازی طور پر سالار کا لفظ لگایا جاتا ہے، اور یہی لقب خاندانی لحاظ سے حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر کے ساتھ بھی لاحق ہوا، اور وہ سالار فخر الدین کہلانے لگے۔